الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر محب و محترم حضرت مولانا سید امین القادری صاحب و دیگر علماء ذوی الاحترام و حاضرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سینوا کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کے عظیم الشان روح پرور سنی اجتماع میں اللہ رب العزت جل جلالہ آپ کی ہماری سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جو کچھ یہاں پر سکھایا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میں خاص طور پر مشکور ہوں یہاں کے اور قرب و جوار کے علماء کرام اور ائمہ مساجد کا، اور سنی دعوت اسلامی کے مبلغین کے ساتھ ساتھ دیگر سنی تنظیموں کے ذمہ داروں کا، جنہوں نے بے پناہ محنت و مشقت کر کے آج کے اس اجتماع کو کامیاب کرنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ بہت ہی ولولہ انگیز اور ایمان افروز خطاب آپ نے حضرت مولانا سید امین القادری صاحب سے سماعت فرمایا ہوگا۔ میں آسان لب و لہجے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اسے دل و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
معاشرہ بڑی تیزی کے ساتھ برائیوں کی طرف بڑھ رہا ہے. شاید ہی کوئی ذی شعور ایسا ہو جو بگڑتے ہوئے ماحول اور برائیوں کے سیلاب سے متعلق فکر مند نہ ہو. یہ سارا ماحول خراب کس طریقے سے ہو رہا ہے اور برائیوں کا سدباب کیوں کر ممکن ہے؟ ہم کون سا ایسا کام کریں قرآن مقدس کی روشنی میں جس کی وجہ سے ہمارا ماحول پراگندہ نہ ہو اور ہماری زندگی اللہ رب العزت جل جلالہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی کے مطابق گزرنے لگ جائے. آج یہ بات ہر جگہ پر کہی جا رہی ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان تباہی کے دہانے پر ہے. دنیا میں کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں پر مسلمان نشانے پر نہ ہو، ٹارگٹ پر نہ ہو. بلکہ میں اگر آج کے دور میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ کوئی شعبہ ایسا نہیں جہاں پر مسلمان ٹارگٹ میں نہ ہو. ملازمت کا مسئلہ ہو تو مسلمان کو اگنور کیا جاتا ہے. تجارت کا معاملہ ہو تو مسلمان کو پیچھے ڈھکیلنے کی کوشش کی جاتی ہے. اب اگر آج کا مسلمان یہ سوچے کہ غیر ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ کہہ دینا تو آسان ہے، لیکن اگر قرآن مقدس کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ بات اپنی جگہ پر بالکل واضح ہے کہ یہ ساری چیزیں جہاں غیروں کا کچھ معاملہ ہے وہیں خود اپنی ذات کا بھی بے پناہ قصور ہے. اور ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر ہم حالات کو تبدیل دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمارے موافقت میں دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے انسانوں کے دلوں کے اندر ہماری عظمت و محبت بیٹھ جائے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے جو قرآن مقدس نے عطا فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. جب تک کہ ہم چینج نہیں ہوں گے، ہم اپنی سوچ کو پختہ نہیں بنائیں گے، جب ہم اپنی فکر کو پاکیزہ نہیں بنائیں گے، جب ہم اپنی زندگی کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش نہیں کریں گے، جب رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پرائیورٹی اور اہمیت نہیں دیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، ہزار تقریریں ہو جائیں، ہزار ادارے قائم ہو جائیں، ہزار پروگرامز ہو جائیں، جب تک کہ مسلمان خود اپنے آپ کو چینج نہیں کرے گا اس کے حالات کبھی چینج ہو ہی نہیں سکتے. اب آئیے جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے مومنین کے چہرے کو اجاگر کیا. یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ میں مومن ہوں، یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن قرآن جسے مسلمان کہے اور قرآن جسے مومن کہے، ایسے مومن کے اوصاف کیا ہونے چاہیے اور ان اوصاف کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں، اپنا احتساب کریں اور پھر دیکھیں کہ جس کامل مومن کو قرآن بشارت دے رہا ہے کیا وہ کامل مومن ہم ہیں؟ اور نہیں ہے تو کامل مومن بننے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. پہلی چیز قرآن مقدس نے بیان فرمائی، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومنین اور مومنات بعض کے رفیق ہیں. یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ سب سے پہلی چیز جو مومن میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ مومن کے لیے دل میں نرمی رکھے اور محبت رکھے.
اور جس مومن کے دل میں مومن کے لیے محبت ہوگی، قرآن اسی کو مومن کہہ رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت باہر نکل کر کے گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اندر ہی کے حوالے سے بتاؤں کون سا گھر ہے جہاں جھگڑا نہیں ہو رہا، کون سی فیملی ہے جہاں طلاق کے مسائل بڑھتے نہیں جا رہے ہیں، کون سا خاندان ہے جو بکھرتا نہیں جا رہا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ مومنین و مومنات باز کے رفیق ہیں، اب اس رفق کو تلاش کرو، اس محبت کو تلاش کرو۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں ایمان والے کے لیے محبت ہوگی، جہاں ایمان ہوگا وہاں ایمان والے کے لیے نرمی ہوگی، جہاں ایمان ہوگا وہاں ایمان والے کے لیے دل میں جگہ ہوگی، جہاں ایمان ہوگا ایمان والے کے لیے دل کے اندر اتنی کشادگی ہوگی کہ خود بھوکے رہ کر کے ایمان والے کو کھلانا پسند کرے گا۔ ایمان کا پہلا تقاضا ہے کہ ایمان والے سے محبت کرو۔ آج ایک گھر میں دیکھ لو، ماں بھی کلمہ پڑھتی ہے، ماں بھی عشق رسول کا دعویٰ کرتی ہے، باپ بھی عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہے، باپ بھی مومن ہے، بیٹا بھی عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہے، وہ بھی مومن، بہو بھی عشق رسول کا دعویٰ کرتی ہے، وہ بھی مومنہ، لیکن ہر گھر کے اندر آگ لگی ہے، بھائی بھائی کے اندر جھگڑے ہو رہے ہیں، گھر بار کے اندر سچویشن تباہ حال ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، خاندان بکھرتے نظر آ رہے ہیں، دوست میں دشمنی نظر آ رہی ہے۔ العیاذ باللہ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن تو مومنین کے حوالے سے یہ فرماتا ہے کہ مومنین تو ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے نرمی رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دوست نظر آتے ہیں۔ اب اگر یہ چیز ہمارے گھروں میں نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے، تو پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، شکایت کس بات کی کہ دنیا ہمیں تباہ کر رہی ہے، دنیا ہمیں بے عزت کر رہی ہے، دنیا ہمیں رسوا کر رہی ہے، آج کلمہ پڑھنے کے باوجود ہم کامیاب نہیں ہیں۔ نادانو، تم مومن بن جاؤ، قرآن کا فرمان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ حضور جوڑنے کے لیے آیا، سرکار جوڑنے کے لیے آیا، اور کیسا جوڑا میرے آقا نے؟ انصار کو مہاجرین سے جوڑ دیا، حبشہ والوں کو رومی سے جوڑ دیا، فارس والوں کو مدینہ والوں سے جوڑ دیا۔ ارے اگر آگے بڑھ کر کے میں کہوں تو سرکار نے جوڑنے کا ایسا کام کیا کہ صرف غلاموں کو اپنے ایک دوسرے سے نہیں جوڑا، بلکہ حضور نے بندوں کو خدا سے جوڑ دیا۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دعویٰ ایمان کا اور سوسائٹی بھی کر رہی ہے، دعویٰ مومن ہونے کا، نفرت دل کے اندر موجود ہے، دعویٰ مومن ہونے کا گنجائش دل کے اندر نہیں ہے۔ ارے سرکار نے تو گنجائش کے حوالے سے یہاں تک فرمایا فَافْسَحُوا فِي الْمَجَالِسِ، اگر تمہارا کوئی مومن بھائی تمہاری محفل میں آ جائے تو سرک کر کے اس کو تھوڑی سی جگہ دے دو۔ آقا چاہتے ہیں کہ تم مومن کا احترام کرو، اس کی وجہ سے اللہ تمہیں احترام والا بنا دے۔ سب ختم ہو چکا، ساری چیزیں فنش ہو چکی۔ ہزار قرآن مقدس کو ماننے کا دعویٰ کیا جائے، ہزار رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ کیا جائے، لیکن جب تک قرآن کے فارمولے پر عمل نہیں کرو گے، کامیابی کبھی قدم چوم ہی نہیں سکتی۔ کامیاب تو وہ ہوگا جو قرآن کے فارمولے پر عمل کرے۔ آج کا مسلمان سیلفش بن گیا، خود غرض بن گیا۔ اتنا خود غرض بن گیا کہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اپنے مفاد کی خاطر کوئی پوری قوم کو بیچ دیتا ہے،
اور کبھی اپنے مفاد کی خاطر نہ جانے کتنوں کی آبروئیں لے لیتا ہے، اور کبھی اپنے مفاد کی خاطر نہ جانے کتنوں کے حقوق مار جاتا ہے اور اسے خیال تک نہیں ہوتا۔ تو پہلی چیز اسے ذہن میں بٹھا لو، الحمدللہ رب العالمین یہ غلامان رسول کا اجتماع ہے، اس لیے آپ اپنے اندر یہ وصف پیدا کرنے کی کوشش کرو، جو بھی عاشق رسول ہے اس کے لیے محفل میں بھی جگہ ہے اور دل میں بھی جگہ ہے، یہ اپنے اندر وصف پیدا کرو، اس کے لیے محبت پیدا کرو۔ ارے نادانو اتنا سوچو، استوان حنانہ اگر حضور سے محبت کرے تو تم اس سے محبت کرتے ہو، جبل احد ایک پتھروں کا پہاڑ ہے، اگر وہ حضور سے محبت کرے تو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور اشرف المخلوقات حضور سے محبت کرے اور تمہارے لیے اس کے دل میں کوئی گنجائش، اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ قرآن تو مومن اسے کہتا ہے جس کے سینے میں ایمان والے کے لیے جگہ ہو اور محبت ہو، جس کے سینے کے اندر ایمان والے کے لیے درد ہو۔ اور حضور نے کیسا جوڑا، اللہ اللہ کیسا جوڑا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں کہ جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، ایسے ہی کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو سارے مسلمان کو بے قرار ہو جانا چاہیے۔ لیکن مجھے بتائیے جب مسلمان کو مسلمان ہی تکلیف دینے والا ہو تو بے قرار کون ہوگا؟ آج اگر سیریا میں جنگ ہو رہی ہے، آج اگر دنیا کے دوسرے اسلامی ممالک کے اندر خون خرابہ ہو رہا ہے، کبھی اس کی وجہ آپ نے جاننے کی کوشش کی؟ ایک ہی وجہ ہے، دنیا نے سب سے پہلے خود غرض بنایا اور اس کے بعد میدان میں چھوڑ دیا۔ اب ہر ایک خود غرضی کی وجہ سے، اپنے مفاد کی وجہ سے دوسرے کے ساتھ برسرے پیکار نظر آ رہا ہے۔ آدمی پہلے سیلفش بنتا ہے اور اس کے بعد دوسرے کی آبرو پر کھیلتا ہے۔ خبردار، اگر تم سچے عاشق رسول ہو تو رسول اعظم کے ہر غلام سے محبت کرو اور اس کے لیے سینے میں کشادگی پیدا کرو۔ قرآن کی روشنی میں مومن وہی کہلائے گا۔ پھر اگر کوئی یہ نہیں کرتا تو دعویٰ ہزار کر لے، قرآن کی روشنی میں وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا کر کے تو دیکھو، آج مصیبت پر کوئی رونے والا نہیں، مسلمانوں کی تباہی پر کوئی آنسو بہانے والا نہیں، مسلمانوں کی بھلائی کے لیے کوئی کام کرنے والا نہیں، مسلمانوں کے عروج کے لیے کوئی سوچنے والا نہیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ کہاں جا رہی ہے ہماری قوم؟ ہماری ساری اچھائیاں غیروں نے لے لی اور غیروں کی ساری برائیاں مسلمانوں نے لے لی۔ سوچ بدلو۔ نماز کی اہمیت اپنی جگہ پر، روزے کی اہمیت اپنی جگہ پر، حج و زکات کی اہمیت اپنی جگہ پر، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کمپلیٹ اسلام یہ نماز روزہ حج و زکات ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی زندگی گزارنے کی بہت ساری چیزیں ہیں، اس کو بھی اسلام کے اندر شامل کیا گیا ہے، وہ بھی اسلام ہے۔ ہاں کوئی بدعقیدہ ہے، گستاخ رسول ہے، تو پھر اعلی حضرت کے فارمولے پر عمل کرتے ہوئے پھر کیسا ہی کیوں نہ ہو اسے مکھی کی طرح نکال کر باہر پھینک۔ لیکن اگر عاشق رسول ہے، سینے سے لگاؤ، قرآن کہہ رہا ہے، اس کے لیے دل میں محبت پیدا کرو، قرآن کہہ رہا ہے۔ اب آئیے آگے سنیے، جب آپ مومن سے دوستی کریں گے تو اب اس دوستی، اس محبت، اس کا تقاضا کیا ہے؟
آپ کے دل میں مومن کے لیے محبت ہے، آپ کے دل میں مومن کے لیے گنجائش ہے، آپ کے دل میں مومن کے لیے جو ہے محبت ہے، تو اب اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ تو قربان جائیے قرآن اس سے پردہ اٹھاتا ہے۔ اب دوسری بات قرآن کہتا ہے یأمرون بالمعروف، مومنین سے، مومنات سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں رفاقت رکھتے ہیں، اور پھر قرآن کہتا ہے اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں۔ اب یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ایک مومن دوسرے مومن سے دوستی کرے تو دوستی کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ جس سے تم دوستی کیے ہو اسے اچھی باتوں کا حکم دو، اسے اچھے کاموں کے بارے میں بتاؤ، اسے بھلائی کی طرف ابھارو، اسے نیکی کی دعوت دو، اسے بتاؤ۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی پیاری بات فرمائی، ارشاد فرماتے ہیں اللہ جس کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے نیک دوست عطا کرتا ہے، اور اس نیک دوست کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کا دوست خدا کو بھولتا ہے تو وہ اسے یاد دلاتا ہے، اور اگر وہ خدا کو یاد کرنے والا ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں تو اس یاد کرنے والے کی وہ مدد کرتا ہے۔ اللہ عز و جل جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ایسا دوست عطا کر دیتا ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیں، اب اس اینگل سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے اتنے علماء تشریف فرمائیں، میں ابھی مانپورہ، مجھے بڑی مسرت تھی، میں نے مغرب کی نماز وہاں پر ادا کی۔ وہاں کے امام صاحب الجامعۃ الاسلامیہ روناہی کے فاضل تھے، وہ ملے تو ان کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور گریہ وزاری جو ہے کرتے ہوئے دکھائی دیے، اور انہوں نے کہا زمانے طالب علمی سے میرے دل میں تمنا تھی کہ آپ سے ملوں، آج قدرت نے خود آپ کو یہاں پر بھیج دیا۔ پھر انہوں نے جو اپنا درد بتایا تو میرے دل میں ان کے لیے کافی گنجائش پیدا ہوئی اور قدر میرے دل میں ان کی پیدا ہوئی۔ مجھے کہتے ہیں کہ حضرت یہ جگہ میرے لائق تو نہیں کہ میں یہاں پر امامت کروں، لیکن آ گیا ہوں یہاں پر، تو اب میری پوری کوشش یہ ہے کہ یہاں کے لوگ نماز باجماعت کے پابند بن جائیں اور یہاں کے لوگ اللہ کے گھر کو آباد کریں۔ حضرت دعا کریں، میں کوشش کر رہا ہوں اللہ مجھے کامیابی عطا فرمائے۔ میں اس جمعہ کو جس موضوع پر بیان کرنے والا ہوں، یہ دیکھیے انہوں نے اس میں سے برکات شریعت نے نماز باجماعت کے موضوع پر جو چیپٹر تھا اس کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ دیکھیے حضرت اس پہ میں تیاری کر رہا ہوں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، روتے ہوئے ایک عالم نے اپنی فکر اور سوچ پیش کی کہ میں چاہتا ہوں کہ اس بستی کے مسلمان نماز باجماعت کے پابند ہو جائیں۔ اب آپ سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اتنے ائمہ مساجد اور علماء اور مفتیان کرام تشریف فرما ہیں، یہ جمعہ کو خطاب کرتے ہیں، یہ آپ کو کبھی برائیوں سے روکتے ہیں، اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں، تو کبھی کبھی ہمارے بہت سارے بھائی یہ کہتے نظر آتے ہیں مولانا چھوڑیے، ابھی آج کے دور میں اس کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اور عجیب سچویشن، ایسے علماء، ایسے ائمہ مساجد، ایسے مفتیان کرام، ایسے داعیان دین سے جیسی محبت و لگاؤ ہونا چاہیے ویسا نہیں، بلکہ بعض تو مولانا صاحب کو دیکھیں گے تو کنارے پہ چلے جائیں گے، بعض ریسپیکٹ سے بات نہیں کریں گے، بعض احترام سے بات نہیں کریں گے۔ آج اچھی بات بتانے والے سے محبت کرنا یہ انسان کی پوزیشن کے اندر، انسان کی طبیعت کے اندر آج اس سلسلے میں گنجائش نظر نہیں آتی۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سچا دوست تمہارا وہ ہے جو تمہیں اچھائیوں پر ابھارے، اچھائی۔ ہاں
منافق کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ اچھائیوں سے روکتا ہے اور برائیوں کی طرف دعوت دیتا ہے. لیکن آج اگر دوست بنانا ہو تو مسجد میں لے جانے والے غلامان رسول کو دوست بنانے کے لیے کوئی جلدی تیار نہیں ہوتا. پکچر دکھانے والے کے لیے، عیاشی کرانے والے کو انسان دوست بنانا پسند کرتا ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ محبت و مودت و رفق رفاقت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اچھی باتوں کا حکم دے. اب اتنے مسلمان یہاں پر غلامان رسول موجود ہیں. ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے اپنی زندگی میں کتنوں کو اچھی باتوں کا حکم دیا؟ مجھے بتاؤ، کتنوں کو اچھی باتوں کے بارے میں آپ نے بتایا؟ تو جب اچھی باتوں کو بتانا ہم نے چھوڑ دیا، نیکی کے فروغ کے سلسلے میں جدوجہد ہم نے چھوڑ دی، تو کل غیر کا بچہ برائیوں میں ڈوبا ہوا تھا، آج ہمارا بچہ اس کا شکار نظر آ رہا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ مومنین سے محبت کریں اور مائنڈ بنا لیں، دماغ بنا لیں، سوچ بنا لیں کہ ہم اپنے مومن بھائیوں کو اچھی باتوں کا حکم دیں گے. اللہ والوں کی شان کیا ہے؟ وہ زمین پر تھے تب بھی اچھی باتوں کا حکم دیتے تھے، اور آج زمین کے اندر آرام کر رہے ہیں تب بھی سچویشن یہ ہے کہ ان کی چوکھٹ پر کوئی پہنچ جائے تو اچھائیوں کا عادی بنتا نظر آتا. غریب نواز کی بارگاہ میں چلے جائیں، کبھی جو قرآن نہیں پڑھتا وہ خواجہ کی چوکھٹ پر بیٹھ کے تلاوت کرتا دکھائی دے گا. کبھی جو علاقے میں رہ کر کے نماز کی پابندی نہیں کرتا ہوگا وہاں جا کر نماز کا پابند بن جاتا ہے. آخر کیوں؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ اللہ کے دوست ہیں اور وہ قرآن مقدس کے عامل ہیں، تو ان کی بارگاہ میں پہنچنے والا خدا کا فرما بردار بن جاتا ہے اور رب قدیر کی محبت کا جام اسے نصیب ہو جایا کرتا ہے. تو مومنین جب دوستی کریں تو پہلا تقاضا اسے اچھائی کا حکم دیں. اب آپ دیکھیں اچھائی کا حکم. اب آپ کہیں کہ ہمیں تقریر کرنے نہیں آتی، بیان کرنا نہیں آتا، ہم عالم نہیں ہیں. میرے بھائی، صرف تقریر کرنا یا عالم ہونا یہی اچھی بات بتانے کے لیے ہے؟ ہاں یقیناً قرآن اور احادیث کی روشنی میں جتنی بھی گفتگو کی جائے اس کے لیے علم شرط ہے. لیکن یہ کہنے کے لیے کون سے علم کی ضرورت ہے کہ بھائی نماز تو پڑھا کرو، بھائی کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف کو پڑھ لیا کرو، کھانے کے بعد الحمدللہ کو پڑھ لیا کرو. اس کہنے کے لیے آپ کو کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. آپ اتنی سی جتنی جانتے ہیں اتنا لوگوں کو بتائیں جس پر آپ کو کانفیڈینس ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جو مومنین سے محبت و رفق کرتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، وہ صرف اچھی باتوں کا حکم ہی نہیں دیتے بلکہ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائیوں سے منع کرتے ہیں. اور یہ ٹیڑھی کھیر ہے، برائی سے روکنا اور اس کے لیے منع کرنا. اچھوں کو پسینہ آ جاتا ہے، لیکن جو سچا دوست ہوگا وہ برائی سے روکے گا. جو سچا دوست ہوگا وہ گناہ کے دلدل میں پھنسنے سے روکے گا. میں آپ کو صرف آج کے حالات کے اعتبار سے ایک سوال پوچھتا ہوں. بہت سارے نوجوان یہاں ہزاروں کی تعداد میں ایک سوال پوچھتا ہوں. آج انٹرنیٹ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے لڑکیوں سے دوستی اور رات کو گندی پکچریں دیکھنا، یہ اللہ ماشاءاللہ بہت سارے نوجوانوں میں یہ برائیاں پھیل چکی ہیں. ایک دوسرے کو لنک بھیجتے ہیں اور اس کے بعد یہ سارے خرافات کے اندر گرفتار ہوتے ہیں.
کتنے ہیں جو اس کو روکنے کے لیے اور اس کے سلسلے میں منع کرتے ہیں. اگر آج کا مسلمانوں کو ان برائیوں سے روکتا تو جوانی تباہ نہ ہوتی، جوانی برباد نہ ہوتی، دماغ کنگال نہ ہو جاتا، آوارگی پھیل نہ جاتی. لیکن العیاذ باللہ اب تو معاشرہ اتنا بدبودار ہو گیا کہ انسان کیا کہے، کس کو روکے. آپ آج سے یہ عہد کرو، آج سے یہ ارادہ کرو، کسی کو بھی اس قسم کے غلط کام کے اندر ملوث پاؤ یا اس کی طرف اس کی توجہ کو دیکھو، روکنے کی کوشش کرو، منع کرو، سمجھاؤ، پیار محبت سے سمجھاؤ. بلکہ میں آپ کو بتاؤں گا تو حیرت ہوگی، میں ایک ہفتے پہلے موریشس سے میں حاضر ہوا، مجھے یہ سن کر حیرت ہوئی کہ 13 سال اور 14 سال کے لڑکے نشے کی چیزیں بیچتے بھی ہیں اور نشے کی چیزیں استعمال بھی کرتے ہیں. کیا یہ برائیاں نہیں پھیل رہی؟ کیا معاشرہ اس کی لپیٹ میں نہیں آ رہا؟ کیا کبھی اس کے بارے میں ہم نے سوچا؟ کیا کبھی ہمیں اس کی فکر ہوئی؟ نہیں. سوچو، فکر پیدا کرو. گانا، باجا، تماشا، ناچ، عیاشیاں، بدکرداری، شراب، جوا، سود، ان ساری برائیوں کو روکنے کی کوشش کرو. اگر کامل مومن ہو تو ضرور روکو. اور یاد رکھو، اگر آپ کے روکنے کی دعوت کی وجہ سے کوئی ایک بھی رک گیا تو اس کی مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں کہ ایک بچہ اگر بگڑ جائے تو ماں مصلی پر رو رو کر اس کے سدھرنے کی دعائیں کرتی ہے، اور اگر وہ بچہ کسی عالم دین یا داعی دین کے پاس پہنچ گیا اور پہنچنے کے بعد ان کی نصیحتوں سے بگڑا ہوا بچہ سنور گیا، جب ماں کو اطلاع پہنچ جائے کہ تمہارا بیٹا فلاں کی نصیحت کی وجہ سے سدھر گیا، تو ماں مصلی پر سجدے میں چلی جائے گی اور دعا کرے گی، اے اللہ جس نے میرے بچے کی اصلاح فرمائی تو اسے دونوں جہاں کی برکتوں سے مالا مال فرما. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بگڑا ہوا بچہ اگر سدھر جائے تو ماں خوش ہو جاتی ہے، بگڑا ہوا امتی سدھر جائے تو مصطفیٰ کتنے خوش ہو جائیں گے، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کتنے راضی ہوں. ہمیں کوشش کرنی ہے. آج دنیا میں کہیں بھی ہماری پہچان دیکھ لیں، ہمارے محلوں کی پہچان، ہمارے مسلمانوں کے بات کرنے کا انداز، ہمارے مسلمانوں کا جینے کا انداز، پڑھا لکھا کوئی بھی اس انداز کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. بدلو، سوچ بدلو، افکار و نظریات بدلو. ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے اور مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے. میں نے پرسوں ہی ہبلی کی ایک نشست کے اندر ایک اسسٹنٹ کمشنر آئے تھے اور چند دانشور آئے تھے، میں نے ایک ہی بات کہی تھی جو ان کی سمجھ میں بھی آئی. وہ بات کیا تھی؟ مسلمانوں اپنے کمزور ایمان کا احتساب کرو. بات یہ تھی کہ ہمارا معاملہ آج کا یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کی بات آتی ہے تو مسلمان کہتا ہے حضرت آج کے دور میں عمل کرنا بڑا مشکل ہے. اگر کسی کاروباری سے کہا جائے کہ تجارت کرتے ہو جھوٹ نہ بولنا، حضرت مال ہی نہیں بکے گا. لیکن جانتے ہیں آپ، خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک کے اندر کافر، وہ بھی بہت خطرناک اور یعنی متسلط کافر، جب حضور کچھ فرما دیتے نا تو اس کا یقین ہوتا تھا کہ جو حضور نے کہہ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا. یہ کافروں کا یقین تھا. اسی لیے عقبہ سے حضور نے فرمایا تھا کہ تم مکے کے باہر ملے گا
تیرا کام تمام کروا دوں گا. وہ مکے سے باہر نکلنے کو تیار نہیں تھا، اس لیے کہ اس نے کہا جو کچھ محمد کہتے ہیں وہ ہو کے رہتا ہے. مسلمانوں تمہارا عقیدہ کیسا کمزور ہو گیا، تمہارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا کہ آج کے دور میں اگر ہم شریعت پر چلیں گے تو بھوکے مر جائیں گے. خدا کی قسم نہیں، تم چل کر دیکھو زمین تمہارے قدموں میں اللہ بچھا دے گا. چل کر تو دیکھو، اتنا ایمان کمزور. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے میرے دعوت کے ابتدائی دور کا. جب میں بجاج چیتک پر ساتھیوں کے ساتھ ادھر ادھر دورے پہ جایا کرتا تھا، ایک بہت بڑی کمپنی تھی، اس میں ایک بڑے عہدے پر فائز ایک میرا دوست میرے ساتھ سفر میں عمومی طور پر رہا کرتا. کبھی وہ گاڑی چلاتا، کبھی میں گاڑی چلاتا، اسکوٹر چلاتا. 11ویں شب کو 11ویں شریف میں ایک پروگرام سے ہم، یعنی 2 پروگرام ہو چکے تھے، آخری پروگرام سے فارغ ہو کر کے ہم لوٹے تو وہ مجھے گھر تک چھوڑنے کے لیے آئے. تو اس وقت میں نے دیکھا کہ ان پر گفتگو کے اثرات اللہ نے کافی مرتب فرمائے اور ان کا دل کافی موم ہو چکا ہے. میں نے کہا آج 11ویں شب کچھ تحفہ غوث پاک کو دے تو سرکار کی سنت چہرے پہ سجانے کا ارادہ کر لیا. بس بات دل پہ بیٹھ گئی، اللہ نے ہدایت عطا فرمائے، انہوں نے نیت کر لی. ہائیلی کوالیفائڈ. اب 4-5 روز کے بعد بینک کے اندر جو مینیجر کی پوسٹ پر ان کے دوست تھے، وہ جب اپنے دوست سے ملنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ داڑھی تھوڑی سی مطلب بڑھ گئی ہے، شیو نہیں کیا تھا انہوں نے. تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو اس زمانے میں لوگ مجھے شاکر بھائی کہتے تھے. تو انہوں نے کہا لگتا ہے شاکر بھائی کا جادو چل گیا تمہارے اوپر. انہوں نے کہا ہاں یار میں نے نیت کر لی ہے داڑھی رکھنے کی. تو بینک کا مینیجر ان سے کہتا ہے، ان کا دوست، یار تو جس کمپنی میں کام کرتا ہے، نان مسلم کے ہاں کام کرتا ہے، اس زمانے میں 60,000 اس کی تنخواہ تھی. تو اس نے کہا کہ اگر تجھے وہ نوکری سے نکال دے گا تو کیا شاکر بھائی تجھے 60,000 کی نوکری دلا سکے؟ تو کس کی باتوں پہ آ گیا یار؟ پڑھا لکھا آدمی ہے، سمجھنا چاہیے تیرے کو. اب اس کا جواب سنیے. اس شخص نے کہا کہ میرے دوست مجھے اتنا بتا کہ میں جب داڑھی ترشواتا تھا تو اللہ کے رسول کی سنت ترک کرتا تھا نا؟ تو کہا ہاں. کہ جب سنت ترک کرتا تھا تو 60,000 ملتے تھے، اب تو سنت پر عمل کر رہا ہوں، مجھے امید ہے میرا مولا زیادہ عطا فرمائے گا. اس نے اس درد سے کہا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے بھی چہرہ سجانے کی نیت کر لی. تو یہ بات یاد رکھو، اپنے اندر یقین پیدا کرو. نماز پڑھنے سے، حلال کمانے سے، جائز کام کرنے سے، سنتوں پر عمل کرنے سے روزی جاتی نہیں، اللہ برکتیں عطا فرما دیتا ہے. یہ یقین پیدا کرو، یہ یقین پیدا کرو، یہ کانفیڈنس پیدا کرو. تو کافر بھی حضور کی بات کو مانا کرتے تھے کہ جیسا حضور نے فرمایا ویسا ہوگا. حضور فرماتے ہیں جھوٹ بولو گے تو مال تو بک جائے گا، برکت ختم ہو جائے گی. آج برکت ختم ہے. اور جو سچ بول کر تجارت کرتا ہے اس کو 20 روپے ملتے ہیں تو اس 20 میں بھی اتنی برکت ہوتی ہے کہ 200 جتنی نظر آتی ہے، کیونکہ حضور کا فرمان، حضور کا فرمان. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ برائیوں سے روکو. معاشرہ برائیوں کے دلدل میں ڈوب چکا ہے. اگر یہاں موجود یہ ہزاروں مسلمان یہ عہد کریں کہ ہم اپنے کسی بھائی کو بھٹکنے نہیں دیں گے، اس کے پیچھے محنت کریں گے، اسے برائی سے روکیں گے، اسے گناہ سے روکنے کی کوشش کریں گے، کوئی خوش ہو یا نہ ہو مدینے کے تاجدار ضرور خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ. تیسری چیز وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ،
یہاں اقامت صلاۃ کی بات کی گئی ہے. نماز اس کے پورے ارکان کے ساتھ، واجبات، فرائض، مستحبات، سنتیں، ان ساری چیزوں کے ساتھ ادا کرتا ہے. یعنی جو مومن ہوگا اس کی نماز منافق سے ہٹ کر کے، مومن کی نماز میں سستی نہیں ہوگی، مومن کی نماز میں چستی نظر آئے گی. تو اے رسول اعظم کے دیوانوں، مومن جب نماز پڑھتا ہے تو پورے ارکان کی درستگی کے ساتھ پڑھتا ہے. اور پھر فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکات. جو مومن ہوگا وہ زکات دینے سے یہ نہیں سوچے گا کہ مال کم ہوتا ہے، بلکہ وہ زکات دے گا تو سوچے گا کہ اللہ کے فرمان پر عمل کرتا ہوں، میرا مال محفوظ ہو جائے گا. اب یہی تک قرآن نے نہیں رکھا، آگے میرے کریم نے ایک مضبوط بات فرما کر یہ بتا دیا کہ صرف یہی نہیں کہ تم اچھی باتوں کا حکم دو، بری باتوں سے روکو، نماز قائم کرو اور زکات دو، بلکہ نہیں وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. جو حکم خدا سے مل جائے، جو حکم مصطفیٰ سے مل جائے، بغیر چو چرا کے اس پر عمل کرو. اگر تم نے یہ کیا تو اب قرآن نے رزلٹ بتایا. اگر کوئی ایسا کرتا ہے، اللہ کا فرمان سنا سرنڈر ہو گیا، حضور کا فرمان سنا سرنڈر ہو گیا، نماز بھی قائم کرتا ہے، زکات بھی دیتا ہے، اور اچھی باتوں کا حکم بھی دے، بری باتوں سے روکے. تو اب قرآن کہتا ہے تمہیں کسی سے رحم و کرم کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں. اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ ہیں جن پر اللہ عنقریب رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے گا. اگر آج مسلمان غیروں کی چوکھٹ پر رحم کی بھیک مانگنے جاتا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان چیزوں سے مسلمان نے اپنا رشتہ کمزور کر دیا. یہ چیزیں اپناؤ، تمہیں کہیں بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جہاں بھی رہو گے مولا کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ مختصر سی باتیں مجھے آپ کی گوش گزار کرنی تھی. ہمارے اندر مومنانہ اوصاف پیدا کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ ایک سچے مومن کو صرف ضرورت اس چیز کی نہیں کہ وہ دعویٰ کرے، صرف اتنا ہی نہیں کہ بس نیاز فاتحہ وغیرہ رکھ لے، بلکہ قرآن مقدس کی روشنی میں مومن کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں. اس روشنی میں اپنے آپ کو کامل مومن بنانے کی کوشش کرو. انشاءاللہ العظیم جہاں بھی رہیں گے اللہ رب العزت جل جلالہ کی رحمت کی چادر کے نیچے رہیں گے اور اس کے رحم و کرم کی بارشیں ہم پر نازل ہوں گی. آخر میں آپ سے کہوں گا، میں ابھی یہاں آنے سے پہلے ہمارے ایک ساتھی ہیں جناب قادر الاسلام صاحب، وہ میرے پاس ایک پروجیکٹ لے کر کے آئے. گوگاواں کے اندر وہ رہتے ہیں اور الحمدللہ وہاں پر ایک ادارے کے قیام کے سلسلے میں انہوں نے کوششیں جاری کی ہیں. مجھے بڑی مسرت ہوئی، اس لیے کہ الحمدللہ میں کہیں بھی جاتا ہوں تو میرا منشا بس یہی رہتا ہے کہ وہاں ادارے قائم ہوں، اسکول قائم ہو، ہاسپٹل قائم ہو. میں اپنا ایک واقعہ آپ کو بتاؤں. ابھی امریکہ تھا تو امریکہ کے اندر مجھ سے ایک صاحب نے کہا، بہت سمجھنے کی بات ہے، مجھ سے کہا کہ حضرت کیا بات ہے کہ مسلمان 40 سال کا، 30 سال کا، 35 سال کا، 65 سال کا، 55 سال کا ہوتا ہے، تب بھی اسے کہنا پڑتا ہے بھائی نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو. اتنا بڑا ہو جاتا ہے پھر بھی اسے نماز کے لیے کیوں کہنا پڑتا ہے؟ اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، اس میں سے کتنے 5 وقتہ نمازی ہوں گے مجھے نہیں معلوم، میں نہیں کہہ سکتا. ہر آدمی اپنے بارے میں احتساب کر سکتا ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ کتنے لوگ ہیں جنہیں نماز جنازہ کی دعا معلوم ہے تو کلئی کھل جائے گی. اس پر بھی میں کچھ کہنا نہیں چاہتا. کتنوں کو دعائے قنوت یاد ہے؟ نہیں معلوم. اگر میں اس پر کچھ کہوں یا کھڑا کر کے پوچھنا شروع کروں تو حالت خراب ہو جائے گی. اب سوچو کیسے مسلمان ہیں. تو مجھے انہوں نے سوال کیا
کہ حضرت یہ بتائیے کہ اتنی عمر ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی نماز کی وہ پابند نہیں ہوتے، وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھیے میں آپ سے 2 سوال کروں گا، اس کا پہلے آپ جواب دیں۔ سائنس کی تحقیق ہو یا اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو بچے کو جو مولڈ کرنے کی ایج ہوتی ہے، عادتوں کو بچوں کے اندر راسخ کرنے کی جو عمر ہوتی ہے، وہ ٹینرز ایج سے پہلے کی ہوتی ہے۔ 13 تک پہنچنے سے پہلے، 13 سے پہنچنے سے پہلے جو عمر ہوتی ہے اس میں جتنی عادتیں آپ اچھی ڈال دیں گے وہ عادتیں اس کی زندگی بھر رہیں گی۔ میں نے کہا اب آپ سے میں سوال پوچھتا ہوں کہ ایک مسلمان کا بچہ، ایک مسلمان عورت چاہتی ہے کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بچہ پیدا ہو، تو وہ اپنے بچے کی ڈیلیوری کے لیے جائے گی کہاں؟ اب یہ سوال آپ سے بھی پوچھتا ہوں، ایک عورت بچے کی ولادت چاہتی ہے، امید سے ہے، تو ڈیلیوری کے لیے کہاں جائے گی؟ جواب دیجیے۔ ہاسپٹل میں جائے گی۔ ہاسپٹل میں بچے کی ولادت ہوئی، کان میں اذان کہہ دی گئی، اب یہی پیدا ہونے والا بچہ 3 سال کی عمر کا ہوا، تو 3 سال کی عمر کے بعد جائے گا کہاں؟ بولیے، اسکول۔ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی اس پر۔ نماز کے فرض ہونے سے پہلے یہ 2 بڑی ضرورتیں ہیں اس کی، پیدا ہونے کے لیے ہاسپٹل، تعلیم کے لیے اسکول۔ اب جب وہ پڑھ لکھ کر غیروں کے ماحول میں بڑا ہوتا ہے، پھل جاتا ہے، اور عادتیں بہت ساری اس کی زندگی میں آ جاتی ہیں، اب 12 سال کے بعد ہمیں فکر ہوتی ہے کہ بچہ نمازی بنے، تو وہ عمر جو اس کے ٹرن ہونے کی تھی وہ تو ہم نے غیروں کے سپرد کی، وہ تو غیروں کے سپرد ہم نے کر دی۔ تو پتہ چلا کہ آج مسلمان کے لیے جہاں دارالعلوم ضروری ہے، جہاں مسجد ضروری ہے، وہیں پر ہاسپٹل بھی ضروری ہے اور اسکول بھی ضروری ہے۔ جب آپ کا اپنا ہاسپٹل ہوگا تو آپ اپنے ہاسپٹل کے اندر کم از کم اتنا تو ضرور کریں گے کہ جو روم ہوگا اس روم میں گنبد خضرا کی تصویر تو لگا دیں گے۔ اب پیدا ہونے والا بچہ کان میں اذان کی آواز سن کر آنکھ کھول کر کے دیکھے گا تو گنبد خضرا تو نظر آ جائے۔ اگر اسکول آپ کا ہوگا تو اتنا تو ہوگا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی صدائیں تو وہ سنے گا، درود شریف تو پڑھے گا، دینی ماحول تو اسے ملے گا۔ اب جب وہ 12 سال کا ہو جائے گا، نماز کے لیے بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ماحول اسے ایسا ملا ہے کہ وہ نماز پنجگانہ کا پابند بن جائے گا۔ اگر کوئی سرمایہ دار یہ تصور کرے کہ میں بنگلہ بنا لوں، میں اپنے آسائش کا سارا سامان تیار کر لوں، تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ٹھیک ہے، آپ کو کسی حد تک سکون عطا کر دے گا، لیکن اگر آپ نے ملت اسلامیہ کے لیے اسکول قائم کیا، وہ بھی اسکول کیسا؟ محبت رسول کے ماحول کا۔ اس کو ذہن میں رکھیں۔ اور ہمارے ملک کے اندر ابھی کسی اسلامک اسکول کے قیام کے سلسلے میں کوئی ریسٹرکشن نہیں۔ سنی دعوت اسلامی کے اپنے کئی اسکول چلتے ہیں جہاں پر اسکول کا آغاز ہوتا ہے تو قصیدہ بردہ شریف سے ہوتا ہے، سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ ہماری ایک اسکول ہے، الحمدللہ کئی اسکولز ہیں، لیکن ایک اسکول کا خاص طور پر تذکرہ کروں کہ 30 بسیں اسکول کے بچوں کو لے کر کے اپ ڈاؤن وغیرہ، اس کے اندر تقریباً 2200 کے قریب بچے اس میں پڑھتے ہیں، ایس ایس سی تک اس میں تعلیم ہے۔ آپ کو معلوم ہے بچے جب گھر سے بس میں بیٹھ کر کے نکلتے ہیں نا تو ان کو ایک معمول دے دیا گیا ہے کہ آپ کو صرف راستے کے اندر بات چیت وغیرہ یا کوئی جھگڑا فساد نہیں کرنا، درود شریف پڑھتے ہوئے جانا ہے۔ روزانہ بلا ناغہ ہمارے اسکول کے بچے 2 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، سارے بچے ملا کر۔ آپ یہ ماحول کیوں نہیں بناتے؟ کیا کر رہے ہو قوم کے لیے؟ اگر ایک بچہ آپ کا ڈاکٹر بن گیا تو ساری قوم کا کیا فائدہ؟
رہے ہو، لیکن قوم میں ایسے بہت سارے بچے ہیں جو ذہین ہیں، ان کے لیے اگر انتظام کیا جائے تو بچے بگڑنے سے بھی بچیں گے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے عاشق رسول بنیں گے۔ سن لو، اگر عاشق رسول بنے تو کڈنی چوری کا کام نہیں کریں گے، کڈنی ڈونیٹ کا کام نہیں کریں گے، کڈنی چوری کا کام نہیں کریں گے، بلکہ وہ جان بچانے کی کوشش کریں گے اور اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر لوٹنے کی بجائے مخلوق خدا کی خدمت کا کام انجام دیں گے۔ آج بامبے کی بڑی مشہور ہاسپٹل کے اندر 5 ڈاکٹر پکڑے گئے جو کڈنی نکالتے تھے پیشنٹ کی اور بیچتے تھے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے اس پیغام کو دل کے نہا خانے میں جگہ دیں، اور جتنے سرمایہ دار ہیں ملت کے فائدے کے لیے، حضور کی امت کے فائدے کے لیے، قوم مسلم کے مستقبل کی تابناکی کے لیے جد و جہد کرو، محنت کرو۔ آج اگر کوئی یہ سوچتا ہو کہ نان مسلم اس سے کیا سوچیں گے، میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں جو سمجھدار اور سلجھا ہوا نان مسلم ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ مسلمان پڑھ لکھ کر اپنی عادتوں کو درست کرے، لیکن ہم کریں تو صحیح، ہم محنت تو کریں، آگے بڑھو، محنت کرو، تعلیمی انقلاب لاؤ، اخلاقی انقلاب لاؤ، معاشرے کے لیے کچھ کر کے جاؤ تاکہ زمین کے اندر جانے کے بعد تمہارا یہی نیکیوں کا سلسلہ تمہیں قبر کی وادی کے اندر کام آتا رہے۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ العظیم آپ ضرور سوچیں گے، آپ اپنا ایک گروپ ہمارے مبلغین کے ساتھ مل کر کے بنائیں، اور اس کے بعد رہنمائی کے لیے جو بھی آپ کو ہماری ضرورت ہوگی، سنی دعوت اسلامی کی تعلیم یافتہ لوگ آئیں گے، رہنمائی کریں گے، لیکن میں گزارش کروں گا کہ آپ ضرور اسکول کی طرف قدم بڑھائیں، آپ ضرور ہاسپٹل کی طرف قدم بڑھائیں، آپ ضرور دینی ادارے کی طرف قدم بڑھائیں، ضرور آپ مسجد کی طرف قدم بڑھائیں، اور آج سے اپنی سوچ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں بنائیں کہ مومنین کے لیے دل میں گنجائش رکھو، اچھی باتوں کا حکم دو، بری باتوں سے روکو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ خدا کی قسم کہیں بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی، مولا خود رحمتوں کو تمہارے دروازے پر بھیج دے گا۔ اللہ مجھے، آپ کو، سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ سنی دعوت اسلامی سے جڑے، قافلے میں جائیں، دین سیکھیں، علماء اہل سنت کے قریب ہوں، مفتیان کرام کے قریب ہوں، ان سے دین سیکھیں، مسائل سیکھیں، اور دین سیکھو، اسلام سیکھو، اور سیکھو ہی نہیں اس پر عمل کی کوشش کرو۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ رسالت کے پروانوں، ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سنی دعوت اسلامی .net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔